अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। शुरू करती हूँ अपने परवरदिगार के नाम से जो बहुत मेहरबान है और दिलों के भेद जानता है, जो हम सब पे अपना खास फजल करम हमेशा कायम किए रखता है और हमें मुश्किलात से निकालता है। आज का दिन जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे साथ एक स्पेशल कपल है। बशारत अहमद साहब की स्टोरी आपने फेसबुक पे सुनी होगी। इंस्टा पे अभी हम लाइव होंगे उनकी मिसेस के साथ। मिसेस बशारत अहमद हमें ज्वाइन कर रही हैं अमेरिका से, और उनके वहाँ पे सुबह के 7 बजे हैं और यहाँ पे शाम के 5 बजे हैं। अब उन दोनों की स्टोरी आपके सामने लाने का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट किया, हिम्मत बंधाई, और डिस्पाइट मेनी चैलेंजेस, मुश्किलात भी देखी होंगी, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। और 36 साल उन्होंने ज़िंदगी के आपस में गुजारे और क्या क्या मुश्किलात उन्होंने फ़ेस की, मैं अभी उनको अपने साथ लाइव लेती हूँ। देयर आर मेनी चैलेंजेस विद डिसेबिलिटी। एक बंदे को व्हीलचेयर पे रह के मैनेज करना और उसके साथ लाइफ को गुजारना, क्या ऐसे हार्डशिप्स उन्होंने फेस किए। और पाकिस्तान में मौजूद ऐसी ख़वातीन जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे। तो हम वेट करते हैं, वो जैसे ही हमें ज्वाइन करते हैं फिर मैं उनको लाइव लेके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। बतूल कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़ा मतलब ये मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट है कि मैं जो है इतना दूर से जो है आप लोगों से कांटेक्ट कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, और आपने मुझे इतना मतलब जो है मौका दिया कि मैं कुछ जो है वो आप लोगों के ख्यालात को सुन सकती हूँ और आप मेरे ख्यालात को सुन सकें। बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। आपका भी बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है कि आजकल अपनी अपनी रूटीन है, अपनी लाइफ में लोग बिजी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें टाइम दिया। मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगी कि मैं पहली दफ़ा आपसे मिली हूँ और आप माशाल्लाह से इतनी शफीक खातून हैं, इतनी प्यारी हैं आप, कि आपके साथ मुझे बात करके फील नहीं हुआ कि एक स्ट्रेंजर से मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि बशारत अहमद साहब के साथ तो मेरी कन्वर्सेशन हुई थी, लेकिन आपके साथ मैं फर्स्ट टाइम मिली तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। और अब मुझे पता चला कि 36 साल जो गुजरे आप दोनों के साथ, तो आपके साथ तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम उनका गुजरा होगा। और आज आपकी एनिवर्सरी है। सबसे पहले मैं और मेरी जो टीम है और जितनी SMT की फैमिली आपको सुन रही है, हम आपको हैप्पी एनिवर्सरी कहना चाहेंगे और आपको दुआ करेंगे कि आपकी ज़िंदगी हमेशा खुश और आबाद रहे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जब इंसान खुद बहुत अच्छा होता है ना तो उसको दूसरा अच्छा ही नजर आता है। सबसे पहले तो ये कि आप इतना एफर्ट कर रही हैं, इतना मैं आई एम वेरी इम्प्रेस कि आपने जो है ये जो सिलसिला शुरू किया है वो इतना ज़्यादा मुझे अपील किया है कि मेरी दिल से दुआ है कि आपको अल्लाह मियां बहुत कामयाब करे और आपके तवस्सुल से जो है वो बहुत से लोगों के घर आबाद हों और बहुत से लोगों के घरों में जो है वो खुशियां बिखरें इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू सो वेरी मच। और बशारत सर से तो मेरी काफ़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन हुई। पहले तो हमने व्हाट्सएप पे एक दूसरे से बात की और फिर मुझे पता चला कि आपसे जब शादी हुई, उन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी पिक्चर्स मेरे साथ शेयर की थी। तो हमेशा जब भी आपकी बात होती थी तो वो बड़ा खूबसूरती से आपको बयान करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, और साथ ये भी कहते हैं कि शादी चाहे डिसेबल अफराद की हो चाहे नॉन डिसेबल की हो, प्रॉब्लम सबके साथ ही होते हैं। कभी कभी मुश्किलात भी आती हैं, अच्छा टाइम भी आता है। तो आज आपको लाइव लेने का बेसिक पर्पस जो ये था, तो एक तो ये था कि आपकी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज का दिन आप दोनों के लिए बहुत स्पेशल है और उसके साथ साथ आपकी लाइफ स्टोरी दूसरे लोगों के लिए जो पाकिस्तान के अंदर माजूर अफराद हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और ख़ासकर उन बच्चियों के लिए जिनको निगलेक्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ डिसेबिलिटी, उनकी शादियां नहीं हो पाती, या वो हमारे जो भाई जो व्हीलचेयर पे होते हैं तो उनको लोग इसी बेस पे कि नहीं ये चल नहीं सकता या इसमें कोई डिसेबिलिटी है, या फिर फैमिली को भी इतनी अवेयरनेस नहीं होती। तो आप थोड़ा सा अपने पहले अपना कुछ बैकग्राउंड हमें बताइएगा कि आपकी एजुकेशन या क्या आपने ज़िंदगी में जो चीज़ें आपने अभी तक अचीव की, फिर अपनी फैमिली के बारे में हमें डिटेल में बताइएगा। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली काफ़ी पढ़ी लिखी, मेरी फैमिली एजुकेटेड है। और मैंने जो है वो मेरा एक्सीडेंट हुआ था जब मैं 5 साल की थी। ट्राम उस वक्त चलती थी, उससे एक्सीडेंट हुआ था।
اور چونکہ اس زمانے میں ایکسیڈنٹس بہت کم ہوا کرتے تھے تو میرے لیے میری پوری فیملی کے لیے بہت زیادہ اور بڑا مطلب ایک خوفناک ایک مرحلہ تھا کہ ہے نا. یہ بشارہ صاحب کا میسج آ رہا ہے یو آر ناٹ آن پتہ نہیں کیا. بہرحال آپ کو نظر آ رہی ہوں نا میں میسج؟ جی آپ نظر آ رہی ہیں. وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہوا تھا. آپ میرے سے بالکل لائیو ہیں اور سب لوگ آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ. تو یہ میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جو ہے وہ میرے پیرنٹس نے جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ چیلنج کے طور پہ کہ ہمیں اس بچی کا جو ہے وہ کس طرح پرورش کرنی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ مجھے اتنا ایکچولی فیملی جو بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے نا وہ مین کاؤنٹ کرتا ہے ہینڈی کیپ پرابلمس کے اندر. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری فیملی پاکستان کے اندر جو سب سے مین مسئلہ جو آتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ہینڈی کیپ بچے کو سنبھالنا. کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ صرف ان کے اپنے گھر کے اندر ہی ماحول نہیں ہوتا بلکہ ہم اطراف کے سوسائٹی کے اندر جو پنچنگ پوائنٹس ہوتے ہیں نا وہ چیز جو ہے نا وہ پیرنٹس کو بہت بودر کرتی ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اتنا اچھا یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا پیرنٹس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب پیرنٹس کے اندر کانفیڈنس ہوگا تو وہی اپنے بچوں کو کانفیڈنس دے سکیں گے. تو میرے جو لائف کا جو میں نے اپنے زندگی میں جو آنکھ کھولتی میں نے اپنے والدین کو اتنا کانفیڈنٹ دیکھا اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے اتنا زیادہ سپورٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا پاؤں جو ہے وہ اب 5 سال کا بچہ ہے اور 5 سال کا بچہ جو ہے وہ بڑھتا ہے تو ہر سال اس کا میرا پیر بنتا تھا. تو آپ یقین کریں کہ میرے والدین کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی. انہوں نے مجھے ہائیلی ایجوکیشن دلایا. میں نے کراچی یونیورسٹی سے جو ہے وہ اپنے MA پولیٹیکل سائنس میں کیا. اس کے بعد میں نے LLB کیا. تو شکر ہے الحمدللہ. اور میرے دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ اس سلسلے میں میرے بہن بھائی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے کہ انہوں نے حالانکہ میں سب سے بڑی بہن ہوں لیکن اتنی مطلب کبھی مجھے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کبھی جو ہے وہ ایک پیر سے جو ہے وہ معذور ہوں. کبھی پلس یہ کہ میرا بچپن سے چونکہ ہوا تھا تو وہ میں خود بھی جو ہے وہ نٹ کھٹ ہر جگہ گھومتی پھرتی بھاگتی دوڑتی تھی کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرا پیر اس طرح ہے. اور جہاں تک اور آپ یقین کریں کہ ہم نے یہاں امریکہ آنے کے بعد بھی کراچی یونیورسٹی الومنائی ایسوسیشن کے نام سے ایک جو ہے وہ ایسوسیشن کو جوائن کیا. اور کراچی یونیورسٹی میں آپ یقین کریں کہ مجھے بہت مشکل ہوتی تھی. کئی دفعہ میرا پاؤں ٹوٹا کہ وہ ریمپ بنا ہوا تھا لائبریری جانے تک کے لیے. تو جب ہم نے یہ ایسوسیشن جوائن کی امریکہ میں تو ہم نے سب سے پہلے کراچی یونیورسٹی الومنائی ایسوسیشن کی وجہ سے کی ہیلپ سے کراچی یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایلیویٹر لگائی لائبریری. اچھا ماشاء اللہ زبردست. کیونکہ وہ جو ہے ہم نے کوشش یہی کی کہ بھائی کیونکہ میں اس مرحلے سے گزر چکی تھی اور شکر ہے الحمدللہ ہم نے یہ سب کام کیا. اور جہاں تک لوگوں کو ہینڈی کیپ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر یہ کنسپٹ نکالنا پڑے گا مائی ڈیئر کہ معذور آدمی جو ہے وہ بیچارہ ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ کنسپٹ نکالنا پڑے گا کہ یہ والدین کی گناہوں کا نتیجہ ہے. بالکل ایسا کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ جاؤ تو مولانا صاحب کہتے توبہ توبہ اللہ رحم کرے یہ تو ایک عذاب ہے. نہیں,
آپ کو میں کمپیئر کروں امریکہ کی سوسائٹی میں اور پاکستان کی سوسائٹی میں، ایک بہت بڑا فرق ہے. یہاں پہ جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ اگر ایسا ہینڈیکیپ بچہ ہو تو لوگ اس پیرنٹس کو بہت ریسپیکٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اس کو جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر اس کو لائف ایکٹیو پرسن بناتا ہے، اس کو جو ہے ایک قابل مطلب اپنے آپ کو اسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو اب یہاں کے معاشرے کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی ہے. یہ چیز جو ہے نا سوسائٹی سے نکالنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ آپ ایسا کوئی ادارہ ہو جو وہاں کے پیرنٹس کو جو ہے سپورٹ کرے، ایسے لوگوں کے جو ہینڈیکیپ لوگ ہیں ان کے پیرنٹس کو سپورٹ کرے، کیونکہ وہ چاروں، ایک تو بچہ ان کا پرابلم میں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کے اطراف کے لوگ جو ہے اٹھتے بیٹھتے ہائے توبہ ہائے توبہ، کیونکہ میں نے قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہائے توبہ بہت ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نا ان کی ڈگنیٹی کو، ان کے ایک ایموشنل کو، ان کے جو آگے بڑھنے کی جو صلاحیت کو جو ہے نا وہ ختم کرتی ہے. تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ آپ پلیز، آپ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے پیرنٹس کو لے کر آئیے جو اس سلسلے میں جو ہے جنہوں نے بہت زیادہ مطلب، تاکہ دوسرے پیرنٹس کو بھی ہو کہ ہاں، اور مطلب ایسی میٹنگس ہوں، اس طرح ایک سیمینارس ہوں کہ والدین کے بارے میں ایک سیمینارس ہوں کہ والدین آپس میں ڈسکس کریں. جی اچھا، میں ایک بات یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے SMT ہم نے اویئرنیس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. ابھی تک جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں یا جو ہمارے سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ فیملیز اور اسپیشلی پیرنٹس زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں رہتے دن کے ڈسیبلٹی والے افراد. تو اس میں ہمیں بڑا پلس پوائنٹ نظر آتا ہے. اب مطلب اچھا بھی لگتا ہے ود ان پاکستان کے پیرنٹس کو زیادہ اویئرنیس ہو رہی ہے، ان کا فوکس اس سائڈ پہ جا رہا ہے کہ ہم اپنے بچے کو انڈیپینڈنٹ کریں، فزیکلی، فائنینشلی، مینٹلی اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کریں. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم نے چند الفاظ پہ نہیں رک جانا کہ اللہ کا عذاب ہے، مختلف کوئی انسان ہے، کوئی ایسی مخلوق ہے، کیونکہ ڈسیبلٹی کسی کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ انسان کو بناتا ہے، اس کو وہ بنانے والا، اس کو تخلیق کرنے والا وہ رب العالمین ہے. تو وہ ہمیں جس فیز میں بنائے گا، جیسے میری ڈسیبلٹی نیچرل ڈیزاسٹر میں ہوئی، بائی برتھ نہیں تھی، تو اس میں میں نے کچھ بھی ایسا رول پلے نہیں کیا تھا، وہ اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی بات تھی، وہ ہو گئی. تو ان ساری سچویشنز کو ایکسیپٹنس کے لیول پہ لانے کی ضرورت ہے. لیکن جو میرا اپنا ایکسپیرینس کہتا ہے وہ یہی ہے، جیسے آپ ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت مثال ہیں کہ آپ کی فیملی اور آپ کے اپنے اندر جو آپ کے اندر وہ بات تھی نا کہ اٹ آل اسٹارٹس فرام ود ان یور سیلف. آپ کے اندر سے جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تو آپ چاہے پیرنٹس ہوں، چاہے سوسائٹی ہو، آپ کسی کو چینج نہیں کر سکتے. اچھا، ایک اور بات یہاں پہ کہنا چاہوں گی، بشارت احمد صاحب ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن انسٹا پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 لوگ ہی کنورسیشن کر سکتے ہیں. میں ان کو چاہ رہی تھی کہ بیچ میں لوں، لیکن جب ان بٹوین اگر ہمیں لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے تو ہم ان کو بیچ میں ایڈ کر لیں گے ایٹ دا اینڈ، تاکہ تھوڑا سا اور میری زیادہ کنورسیشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکے، اور لاسٹ میں ان کو ضرور دوں گی. اچھا، تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ دونوں کا آج بہت اسپیشل ڈے ہے. ماشاءاللہ سے آپ دونوں بہت خوبصورت ہیں، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، بہت نفیس انسان، بہت نفیس خاتون ہیں آپ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تھینک یو. آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کی اور بشارت احمد صاحب کی ملاقات کب ہوئی، پھر کب سوچا کہ ہمیں ایک اچھا ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہیے، شادی والے ڈیسیژن پہ آنا چاہیے، اور آپ کی فیملی کا اس میں زیادہ رول کس طرح سے تھا؟ ایکچولی دیکھیے، رشتے تو عورت میرے کافی تھے، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک پڑھے لکھے ہینڈیکیپ آدمی سے شادی کروں جو میرے پرابلم کو بھی انڈرسٹینڈ کرے. اور جو میں جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ تھی ہمارے رنگون والا سینٹر کراچی میں، جو ہینڈیکیپ لوگوں کے لیے کام کرتی تھی، اور ہماری ایسوسیشن کا نام تھا ایپا. اور جو وہاں بشارت صاحب جو ہیں وہ اس کے پہلے فاؤنڈر پریزیڈنٹ رہ چکے تھے، اور وہ انگلینڈ سے اس وقت آئے تھے، اور ہماری میٹنگ چل رہی تھی. جب وہ انٹر ہوئے تو آپ یقین کریں کہ مجھے بہت ہی نائس پرسن لگے بشارت صاحب. اور بشارت صاحب اتفاق سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اسی وقت، جیسے کہتے ہیں نا اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے قسمت میں، تو لائکنگ ایک دوسرے کو جی اس وقت ہوا. اور
اس کے بعد پھر 2-3 دفعہ ہمارے فرینڈس کے یہاں ملاقات ہوئی اور بشار صاحب نے پرپوز کیا. اور جب میں نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا تو فیملی اوبیسلی ذرا تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہی تھی کیونکہ کمیونٹی کا معاملہ تھا. ہم آؤٹ آف کمیونٹی نہیں شادی کرتے. لیکن میں نے چونکہ میرے والد نے اور خاص طور پہ بہت زیادہ مجھے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ اپنی رکھا تھا کہ بھائی تم جو ہے وہ ہر چیز کو چیلنج ایکسیپٹ کرو. کیونکہ جو ہے جب تم اللہ نے ایک چیز تمہیں جو ہے وہ ڈفیکلٹیز دی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ اپنی لائف کو جو ہے وہ بہت زیادہ چیلنج کے طور پہ ایکسیپٹ کرو تاکہ تم جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے اچھی مثال بن سکو نا. تو جب میرے والد نے بہت ساتھ دیا, پھر میرے بہن بھائیوں نے, میری والدہ نے بہت ساتھ دیا الحمدللہ. تو والدین نے بھی جو ہے وہ کمیونٹی کا جو ہے وہ اتنا زیادہ مطلب معذرت چاہتے ہوئے جو ہے وہ میری شادی کے لیے ہاں کر دیا. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بشارت صاحب بہت آنیسٹ پرسن ہیں. اور میں بشارت کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے چوز کیا ہے آپ کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے, کیونکہ بشارت از اے ویری نائس پرسن, ہی از اے ویری نائس پرسن. اور بشارت کو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ کبھی روتے نہیں دیکھا. اور حالانکہ میں تو خیر چیختی چلاتی کافی رہی ہوں, بشارت صفائی کا بھی بڑا خبر ہے یہ وہ سب کچھ, لیکن یہ کہ شکر ہے الحمدللہ بشارت نے کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اللہ سے گلا کیا ہو, کبھی والدین سے کبھی مانگا ہو, کبھی کسی نے. ماشاءاللہ ہم دونوں میاں بیوی اسی طرح جدوجہد کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ نے پھر ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی الحمدللہ. اور یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ دو لوگوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے, چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو. آپ دیکھتی ہوں گی کہ آج کل اگر نان ڈسیبل کمیونٹی کے افراد کی بات کی جائے تو شادی جو ہے وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. ایسے افراد کے لیے یہ ڈبل ہو جاتی ہے. اور بہت ساری لڑکیاں پاکستان میں ایسی ہیں, کچھ ایگزامپلس ہیں, بہت کم ہمیں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے شادی کی اور ان کی فیملی نے سپورٹ کیا, اور کچھ کے پیرنٹس اس بیس پہ نہیں کرتے کہ ہماری بچی کو کل کو کوئی یہ بات نہ کہہ دے کہ ویل چیئر پہ ہے, اس کو یہ پرابلم ہے. تو وہ آپ کی جو سٹوری کے اندر, جو آپ کی جرنی کے اندر مجھے ایک بات سب سے زیادہ پسند ہوئی وہ یہی تھا کہ آپ دونوں بے شک آپ کی کنڈیشن تھوڑی سی لیس فیئر تھی, ان کی زیادہ تھی, لیکن آپ دونوں کی جو ذہنی ہم-آہنگی تھی وہ زیادہ وہ بہت امپورٹنٹ تھی. کسی بھی ریلیشن کے اندر ہم تب تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے جب ہم ایک دوسرے کو فلی انڈرسٹینڈ نہ کریں اور رسپیکٹ نہ دیں. تو یہ بتائیے گا پھر کراچی اور یہ سارا آپ نے ماشاءاللہ سے وہ ایک آرگنائزیشن کے فاؤنڈر تھے, اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر آپ لوگ امریکہ کیسے شفٹ ہوئے اور وہاں پہ لائف کو کیسے ہینڈل کیا, کیا چیلنجز فیس ہوئے, اور ڈسیبلٹی کا پراسپیکٹ تو ڈفرینٹ ہے ود ان پاکستان اور انٹرنیشنل لیول پہ. جیسے آپ نے بتایا کہ یو ایس میں جس کے گھر میں ڈسیبل بچہ ہوتا ہے تو وہاں کے پیرنٹس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے, انکلوژن پہ بات کی جاتی ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے سن کے کہ مطلب بہت اچھا لگتا ہے. ہمارے ہاں جو پیرنٹس ہیں وہ ڈبل ٹربل کا شکار ہوتے ہیں, وہ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, پھر بچے کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں, سم ٹائمز مطلب ایموشنل انٹچ کی وجہ سے وہ اس کو بھی اتنا فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر پاتے. پھر آپ نے جو بات کی کہ آپ نے جو ایلیویٹر کا میرے خیال سے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے وہ پروسیس کیا. پاکستان میں اسٹل 2020 کے اندر ایکسیسیبلٹی کا پرابلم جو ہے وہ بہت زیادہ سیویئر ہے. اسٹیئرس ابھی تک ہیں, ریمپس اگر بنے تو ان کی پراپر ڈیزائننگ نہیں ہوتی, کنسلٹنسی نہیں لیتے ایسے افراد سے جیسے آپ ہیں. بشارت احمد صاحب ہیں, آپ کے پاس کئی سالوں کا ایک ایکسپیرینس ہے, تو آپ جیسے لوگوں کو انگیج کرے گورنمنٹ, آپ جیسے لوگوں کو, ان ایکسپیرینس لوگوں کو بلائے کہ سوسائٹی میں اگر کسی بھی جگہ پہ کوئی بیریئرس ہیں تو ان کو کن کی رائے کے ساتھ اور کس طرح سے ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو تھوڑا سا مجھے امریکہ میں جو آپ کا ٹائم گزرا اور ابھی آپ وہاں پہ ہیں, اپنی کس طرح سے آپ نے وہاں پہ لائف سیٹل کی, کیا کیا چیلنجز فیس ہوئے, اسپیشلی ان لوگوں کو یہ بتائیے گا کہ جن کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مشکلات ہیں تو باہر کی دنیا بہت خوبصورت ہے, وہاں پہ پرابلمس نہیں ہیں. سو از دیٹ ٹرو یا کوئی ڈفرینس ہے؟
ये सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि जो हम जब यहाँ पर आए थे तो उस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था सामने, क्योंकि बच्चा मेरा जो बड़ा बेटा जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुआ था। और जब हम यहाँ आए तो उस वक्त जॉब का सबसे बड़ा मसला था, रिहाइश का मसला था, और जो है वो दूर के ढोल सुहाने जैसे कहते हैं ना, वो एक मामला होता है। मैं सबसे पहले तो ये बताना पसंद करूंगी कि अमेरिका में भी इतनी ही मेहनत है जितनी पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो मेहनत करने से जो है वो सोसाइटी जो कि इतनी ज्यादा मतलब क्या कहेंगे, बैकवर्ड है, बहुत ज्यादा मतलब तासुब के अंदर भरी हुई है, इस वजह से वो उस चीज को, लाइफ को एंजॉय नहीं करते हैं। यहाँ पे ये मसला है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप गधों की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन आपको जो है वो एक अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड मिलता है सोसाइटी की तरफ से। अब दूसरा मैंने ये देखा कि अमेरिका में जब हम आए, मैं अपनी पहले कहानी सुना के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि अमेरिका के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हैंडीकैप लोगों का क्या फर्क है। यहाँ पर जो है वो जब हम आए तो उस वक्त जॉब का बड़ा मसला था, लेकिन ये कि बशारत साहब ने और मैंने हिम्मत नहीं आ रही, हम दोनों के दरमियान ज़रा थोड़ा सा। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि शादीशुदा ज़िंदगी में जो नॉर्मल लोगों के लिए भी वही पेरेंट्स का रोल होता है जो हैंडीकैप पेरेंट्स कपल्स के लिए पेरेंट्स का रोल होता है। लेकिन मेरे साथ ये खुशनसीबी रही है कि मैंने जब भी बशारत का कोई किसी चीज का कंप्लेन अपनी फैमिली से किया, मेरी वालिदा की काफी जल्दी यंग एज में डेथ हो गई थी, तो मेरी शादीशुदा जिंदगी में उनका रोल इतना नहीं रहा जितना मेरे वालिद का और बहन भाइयों का रहा। तो जो अब मेरे जो बहन भाई और मेरे वालिद को मैं अगर कभी शिकायत करूं बशारत की कि बशारत इस तरह के, वो हमेशा बशारत की फेवर लेके मुझे हमेशा जो है वो कहते थे कि नहीं, यू आर रॉन्ग। तो आप जब ये चीज जब आप देखते हैं कि आपको सपोर्ट जो है वो कहीं से नहीं मिल रहा बल्कि दूसरे स्पाउस को मिल रहा है, तो उस सिलसिले में फिर मैं हमेशा अपने आप को चेक करती थी। मेरे बहन भाइयों का इतना पॉजिटिव रोल है इस सिलसिले में कि वो हमेशा कहते नहीं बतूल बाजी आप प्लीज अपने आप को चेक करें, बशारत भाई तो देखे ना प्लीज, बशारत भाई के तो आप ये नहीं कह सकते, वो नहीं कह सकते। हत्ता कि जब बशारत पाकिस्तान के अंदर गिर जाते थे, अक्सर गिरते थे, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह में हमें बेटे देना ताकि बशारत के बाजू बने। तो खुदा ताला ने, अल्लाह का शुक्र है कि 2 बेटे दिए, और उन्होंने बचपन से बशारत की जो खिदमत की है ना, मैं कहती हूँ कि ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि और बशारत साहब की कि अल्लाह ताला ने हमें सादतमंद बेटे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह करम करने वाला है, अगर मुश्किलात हैं तो उसके साथ आसानी भी है। और ये तो मतलब ये एक नॉर्मल सी बात, इस तरह से भी मैं इसको बोलूंगी कि हमारी फैमिलीज के अंदर ये एक ट्रेंड है कि मेरी अपनी फैमिली में भी मेरी बहन की शादी हुई है, तो जब भी कोई प्रॉब्लम उसके और उनके मियाँ के बीच में होता है तो हम अपनी बहन को ही कह रहे थे, कहते तुम ठीक करो, ये चीज़ बहुत ठीक है। तो ये थोड़ा सा होता है कि हम लेकिन वो चीज़ अच्छी होती है जब हमें एक इमोशनल सपोर्ट मिलना शुरू हो जाती है, तो हम शायद अपने डिसीजंस को रॉन्ग साइड पे ले जाते हैं। पेरेंट्स का बच्चों के साथ इन टच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे आपने बात की कि थोड़ा सा अपने बच्चों को ये भी बताना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत हैं और क्या सही कर रहे हैं। तो आपने और ये भी था कि जब बशारत से शादी की तो मैंने ये सोचा कि मैं जो है वो एक जिंदगी का एक मकसद है। देखिए हैंडीकैप लोग जब शादी एक दूसरे से करें ना, तो उन्हें एक्सपेक्टेशंस बहुत नहीं करनी चाहिए एक दूसरे से। सबसे पहला मेन पॉइंट ये है कि आप एक्सपेक्टेशंस ना करें, आप बहुत ज्यादा उनसे, और कोशिश ये करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक प्रॉब्लम दी है तो हम दूसरे के लिए कंफर्ट लेवल पर उसके लिए मतलब हेल्प प्रोवाइड करें, कंफर्ट उसकी लाइफ को करें, ना कि हम ये सोचें कि जो है वो
आम आदमी की तरह लड़ाई झगड़े और ये सब, क्योंकि खानदान के अंदर जो है ना, जब ये हैंडीकैप कपल्स जब शादी करते हैं तो इनको जो है वो एक दूसरे के लिए और मैं ये भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आदमी के अंदर बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है तो औरत में इतनी कम हो, अगर औरत में बहुत ज्यादा है तो मर्द में जरा कम हो, तो इससे जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाता है, जिससे कि एक दूसरे को हेल्प इंसान आसानी के साथ कर सकता है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, और ये हमारे अंदर हमें ये दुनिया के अंदर जब हम अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमको जो है खुदा ताला ने एक दूसरे की हेल्प के लिए पैदा किया है। ये बात सही है। हमें जो है वो, चाहे आप ये देखिए ना कि अगर एक पहलवान आदमी भी है तो वो 70 चीजों के लिए माजूर है, वो अकेला हर चीज को नहीं हासिल कर सकता, हर चीज वो खुद नहीं कर सकता। तो एक इंसान जिसके अंदर कुछ फिजिकल, अगर उसको कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और अगर माशरा उसको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है या स्पाउस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये आप उसको एज अ ब्लेसिंग अल्लाह की काउंट करें। सही, आप सही। अल्लाह ताला की, जब आप इंसान अपने दिल के अंदर ये जब सोचता है ना कि नहीं, ये तो मैं अल्लाह की मखलूक की खिदमत कर रहा हूँ, जब वो स्पाउस के लिए भी ये सोचता है कि मैं अल्लाह ने मुझे इस मर्तबे पे दिया कि मैं इंसान की खिदमत कर रहा हूँ, तो जब ये जज्बा इंसान के अंदर आता है तो वो जो है ना तमाम चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। ये चीज होनी चाहिए, और ये चीज के लिए जो है वो हमारे जब ये आम मदरसों में, ये मसाजिद में जो दर्स होते हैं या वाज होते हैं या खुतबे होते हैं, तो इसके अंदर अगर हम मौलाना हजरात वगैरह से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसे मैंने यहाँ अमेरिका में देखा कि ये चर्च वगैरह जो है ना बहुत हेल्प करते हैं, चर्च के अंदर बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। वो स्पेशल यहाँ पर एक एक चीज जो है वो हैंडीकैप लोगों के लिए इस तरह बनाई हुई जाती है और उसके लिए इतनी सहूलत प्रोवाइड की जाती है चर्चेस वगैरह में, और फादर वगैरह इतना ज्यादा सरमन देते हैं कि वो जो है एक तरह से एक नॉर्मल बिहेवियर एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो वो चीज जो है ना हमारे पाकिस्तान में नहीं है। ये चीज जो है वो एजुकेट करने की बहुत शदीद तरीन जरूरत है। बिल्कुल और इस सिलसिले में अगर गवर्नमेंट वगैरह हमारा लेना चाहे या कुछ भी, और मेरे जहन के अंदर तो इतनी बातें हैं माय डियर कि मैं इतना ज्यादा शेयर करना चाहती हूँ। मैं उनके इसलिए कि मैं वहाँ पाकिस्तान में उन लोगों के लिए काम करती रही हूँ, उनके एहसास, उनके महसूसात, उनकी तकालीफ में अपने और दिल आप खुद भी उसी प्रॉब्लम से भी गुजरे ना, आपने मतलब उस चीज को, उस प्रॉब्लम को खुद भी फेस किया और एक सपोर्ट सिस्टम भी बनी अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। और कई सालों का तजुर्बा, 36 साल और 5 दिन में बहुत डिफरेंस होता है। 36 साल में कई घंटे होते हैं, कई दिन होते हैं, कभी आप अपसेट होते हैं, कभी आप खुश होते हैं। तो वो सारी फीलिंग्स का एक मजमुआ आपका जो एक्सपीरियंस होता है। तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हमारी सोसाइटी में नहीं है इस तरह की अवेयरनेस, मसाजिद के अंदर वो चीज़ नहीं है। इन बच्चियों के बारे में, इन लोगों के बारे में ऐसा कोई एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि जहाँ पे अगर ये बच्चियाँ, ये लोग शादी करना चाहते तो फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया जाए, इनको थोड़ा सा ट्रेन भी किया जाए कि जैसे आपने बात की कि सिवियर डिसेबिलिटी वाली खातून को या और बच्ची को सिवियर डिसेबिलिटी वाले मर्द से शादी नहीं करनी चाहिए, और इसी तरह सिवियर डिसेबिलिटी वाले मर्द को औरत से। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, डिसेबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो ताकत है, आपकी जो हिम्मत है वो कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यू गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो वो उन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना, अगर आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा सा आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो मैनेज करना ईजी हो जाता है, अगर इन केस आपकी एक नॉन डिसेबल बंदे से शादी नहीं होती। तो ये बिल्कुल आपकी बात सच है। तो अब ये भी मुझे बताइएगा, फिर जब आपकी शादी बशारत अहमद साहब से हुई और आपको अल्लाह ने खूबसूरत बच्चों से नवाजा, तो फिर आप अपनी फैमिली में जब आती थी, क्या आपकी फैमिली में पहले आपके लिए कोई
نیگیٹو یا ایٹیٹیوڈنل پرابلم یا سوسائٹی کے جو پرابلمس ہوتے ہیں آپ نے کبھی فیس کیے؟ اف ناٹ، کیونکہ آپ نے ایز یو ٹولڈ کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کی بہنوں نے آپ کو بہت زیادہ شروع سے ہی اسٹرانگ کیا، لیکن کچھ ہوتے ہیں لوگ جو آپ کو ایز اے سمبل آف سمپتھی دیکھتے ہیں. شاید آپ ویل چیئر پہ ایک بندے کے ساتھ کہیں نکلتی ہوں گی پاکستان میں، تو کیا اتنا عرصہ آپ نے کام کیا تو لوگوں کے رویے کیا تھے اور کس طرح سے آپ ان سچویشنز کو ٹیکل کرتی تھیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے نارمل حالات میں بھی اگر آپ ذرا سی غلطی کریں تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. تو ایسا ہی مجھے ہے. یہ کہ جو ہے ہمارے اندر کچھ پرابلم ہو، لیکن جہاں تک میری فیملی، بشارت اتنی مشکل سے سیڑھیاں چڑھ کر آتے تھے میرے گھر پہ، میری فیملی کے اندر اور حتیٰ کہ میرے پڑوسی بھی بہت زیادہ. ایکچولی آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اوپر بھی ہے کہ آپ اگر دوسروں کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں تو وہی چیز آپ کو پلٹ کر ملتی بھی ہے. تو مجھے میری خوش نصیبی کہہ لیں کہ میرے فیملی کے اندر مجھے کبھی نیگیٹیونیس کبھی فیس نہیں کرنی پڑی، الحمدللہ. اور بشارت سے شادی کرنے کے بعد بھی مجھے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں نیگیٹیونیس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور جب میں وہاں پاکستان کے اندر 2-4 فیملیز تھی میرے ان لوز میں جو مطلب تھوڑا سا پنچ تھی، لیکن یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا رویہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ شفیقانہ ہو گیا. اور یہ مشکل ہم نے اس سلسلے میں ہم نے نہیں دیکھی، شکر ہے الحمدللہ. یا تو میں اگر کوئی کہتا بھی تھا، جیسے میں اسکول کے زمانے کی بات آپ کو بتاؤں کہ لوگ جیسے میرے پاؤں کے اوپر ٹونٹ کرتے تھے تو میں اگنور کرتی تھی، لیکن اگر مجھے کوئی کہے بھی تو میں کہوں آئی ایم بیٹر دین یو. ٹرو اینڈ گڈ ریسپانس، بہت اچھا جواب. ہاں میرے اصل میں اور میرا جو اٹھنا بیٹھنا، جو ہمارے جو پارسی لوگ وغیرہ جو تھے ہمارے، تو وہ ان لوگوں نے بھی مجھے، جو میرے فرینڈس وغیرہ جو تھے انہوں نے بھی بڑا کانفیڈینس مجھے دیا. اور جہاں تک یہاں امریکہ آنے کے بعد امریکہ آنے کے بعد بھی میں آپ کو یقین سے کہتی ہوں کہ مطلب ایک کانفیڈنٹ کے ساتھ یہ بات بہت خوشی کے ساتھ کہتی ہوں کہ یہاں پر جو ہے مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا کہ میرا کوئی ڈسیبلٹی ہے میرے اندر. میں یہاں پر جو ہے وہ ریسٹورینٹوں میں جانا، گروسریاں کرنا، حتیٰ کہ میں اپنا اتنا بڑا میرا بیک یارڈ ہے، فرنٹ یارڈ ہے، میں اس پہ آرام سے لان مور کرتی تھی. کسی نے کبھی کوئی چیز، کوئی کامنٹس نہیں پاس کیے کبھی بھی. تو یہ آپ کے اپنے اندر کانفیڈینس کی بات ہوتی ہے. تو ابھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں جو ہے ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کانفیڈنٹ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ خوبی رکھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں، ہر انسان کے اندر خوبی رکھی ہے. اور یہاں امریکہ میں ماشاءاللہ 28 سال تک میں نے ایجوکیشن فیلڈ میں رہی ہوں یہاں پر، اور 5 سال میں نے جو ہے وہ ہینڈی کیپ بچوں کے لیے کام کیا. یہاں پہ ہینڈی کیپ اسپیشل ٹریننگ لی جو ہے وہ ہینڈی کیپ جو بچے، چیلنجز بچے جو تھے ان کو میں پڑھاتی رہی ہوں. تو وہ یقین کریں کہ ان کے اندر محبت جو ہوتی ہے نا، ایک محبت، آپ اٹینشن دیں، آپ محبت دیں، تو وہ چیز جو ہے نا ان میں کانفیڈینس پیدا کرتی ہے. صحیح. آپ پانی وغیرہ بھی لے لیجیے، کیونکہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بات کرنے سے اور ایک مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا. اچھا، میں یہاں پہ یہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ اٹینشن اور توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک بات جو میں بار بار بہت سارے انٹرویوز میں نے کی، میں نے اس میں یہ بات کہی کہ وہ کہتے ہیں نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال آپ جس کو اپنی حالت بدلنے کا. بے شک. سو چینج اسٹارٹس فرام ود ان یور سیلف. اگر ہمارے اندر سے تبدیلی نہیں آئے گی نا، ایکسیپٹنس کا لیول ہمارے میں نہیں ہوگا، تو بلیم گیم تو ہم آسانی سے کر لیتے ہیں. دیکھنے والا آپ کو بیفور کانفیڈنس، بیفور ایکسیپٹنس لیول ویسے ہی دیکھے گا، اور اس ساری سچویشن کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد، کانفیڈنٹ ہونے کے بعد، دیکھنے والے کی نظر وہی ہوگی. لوگ ہمیں ایک ہی وے میں دیکھتے ہیں. A person, a girl, only chair.
اور وہ ہمیں ایز اے ہیومن بینگ کب پرسیو کرتے ہیں وی ڈونٹ نو، وہ ہماری اسکلس کو کب سمجھتے ہیں وی ڈونٹ نو. لیکن آپ کی بات کو میں لے کے آگے یہی بات کرنا چاہوں گی کہ بیچارگی کا ایلیمنٹ، مجبوری اور لاچاری کا ایلیمنٹ اپنے پہ لگانا وہ ہماری خود کے اختیار میں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ کامن ہے کہ اگر ہم جیسے میں ویل چیئر پہ جاتی ہوں، میں مارکیٹس میں جاتی ہوں، تو میجورٹی لوگ اینڈ آئی ہرڈ اے لاٹ آف ٹائم کہ جب میں سینٹورس میں یا صفا میں شاپنگ وغیرہ کے لیے جاتی ہوں کیونکہ ایکسیسیبلٹی ہے وہاں پہ، تو لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو آئی ڈونٹ نو میں ان کو ان ایجوکیٹڈ لوگ بلاتی ہوں یا شاید وہ کچھ ایسی سچویشن سے نہیں گزرے، تو وہ کہیں گے استغفر اللہ کتنی پیاری بچی ہے، اس کو کیا مطلب، اس طرح سے وہ ان کا لیول ہے، وہ سمجھتے ہیں، وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. اب اگر میں یہ سوچوں کہ میں اسلام آباد کی ایک لوکل مارکیٹ میں جاتی ہوں تو مجھے یہ پرابلم فیس ہوگا، آپ کسی بھی لیول پہ جائیں مینٹیلٹی اور مائنڈ سیٹ لوگوں کا سیم رہتا ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اس کو کتنا امپورٹنس دینی ہے وہ زیادہ ضروری ہے. اگر ہم لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے، کل کے سیشن میں ایک بچی آئی تھی لائیو، انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ لوگوں کے بارے میں، ہاں کہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ لوگ ہمیں اس طرح سے دیکھتے ہیں یا ان کی باتیں ہمیں ہرٹ کرتی ہیں، تو وہ جب تک ہم فیل کریں گے تب تک ہمیں ہرٹ کرتی رہیں گی. یہ ایک جینوئن ریزن ہے، اس پہ حقیقت میں بات کرنی چاہیے. سو وہی آپ والی بات ہے کہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، اس چیز کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے اندر ڈسیبلٹی کی ریشو کافی زیادہ ہے. آپ نے کام کیا امریکہ میں، بہت زیادہ اولڈ ایج ہوم اتنے زیادہ بن چکے، وہاں پہ سینئر سٹیزنز کا بھی اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں تو ابھی کچھ ڈسیبلٹیز اتنی زیادہ سیویئر نہیں ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم لائک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں، مین میڈ ڈیزاسٹر آگے، یا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کی ریشو آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ ڈسیبلٹی کا شکار ہو رہے ہیں. اب ہم جو ہے ہم کسی معجزے کا انتظار کریں، تو جیسے آپ نے اپنا ایک پارٹ پلے کیا، اپنا رول پلے کیا، آپ ابھی بھی اتنا پازیٹیو سوچتی ہیں، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم اپنے فیملی سے، اپنے گھر سے سٹارٹ کریں گے تو میرے خیال سے کئی جگہوں پہ تبدیلی آ سکتی ہے. بے شک بے شک، آپ کے خیالات سن کے خوشی ہوئی کہ آپ دیکھیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جہاں ایجوکیشن کی کمی ہو نا تو وہاں پر، اور جہاں پر ایجوکیشن کی کمی ہو، پھر پلس یہ کہ ایک عام تصور یہ بلڈ اپ ہو گیا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے سوسائٹی کے اندر، کہ ہینڈی کیپ جو ہے بندہ وہ خدا کی طرف سے کوئی والدین کا عذاب ہے. یہ چیز جو ہے آپ یہ بات کر رہی ہیں، ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کے جو ایک وہ ہیں، ان کا نام مجھے تھوڑا سا دماغ سے، فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں، وہ گورنمنٹ کا اچھا خاصا نام ہے اور پی ٹی آئی کو اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں. میں کچھ مطلب غلط بات نہیں کروں گی، لیکن ایک ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں کہ انہوں نے جذبات میں آ کے وہ منافع خوروں اور لٹیروں کے خلاف بات کر رہے تھے جب گندم چوری کا اور یہ سارا پروسیس چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے اس سینس میں بات کی تھی، وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے جو لٹیرے یا منافع خور تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں معذور اپاہج تو وہ اللہ کا عذاب ہوتے ہیں. تو وہ بڑی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ تھی جس پہ پورے ڈسیبلٹی موومنٹ کے اندر ایک لہر سی دوڑ گئی تھی، لوگ کافی غصہ ہوئے تھے. پھر بعد میں لائیو آ کے انہوں نے معافی بھی مانگی تھی. تو وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایجوکیشن سے بلونگ نہیں کرتا، وہ آپ کی اپنی ذہنیت ہے. آپ کیسے لوگوں کو، وہ ابھی تک وہی والے الفاظ ہیں، لنگڑا، بیچارہ، معذور، مجبور، اور بہت سارے لوگوں کے انہوں نے اسپیسیفک نام رکھے ہیں. تو یہ اسٹل ابھی تک ہماری سوسائٹی میں وہ جڑیں ان کی گڑی ہوئی ہیں، وہ نکل نہیں رہی وہاں سے. اس کے لیے تو اب آپ نے ایجوکیشن، اب ایجوکیٹڈ پیپل بھی اس طرح ہی کہتے ہیں، یو آر ویری ٹرو. لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں مولوی حضرات جو ہوتے ہیں نا، جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، تو ان کو جو ہے اس معاملے میں جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ یہ آپ کے لیے خدا تعالیٰ نے ایک رحمت بنا کے بھیجا کہ آپ اس شخص کے لیے کام کر. دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کو خدا تعالیٰ نے کوئی ایسا بندہ یا ایسا بچہ یا ایسا اسپاؤس کو کچھ دیا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ اللہ نے ایک ایکسٹرا ذمہ داری ڈالی ہے
کہ آپ بالکل اس ذمہ داری کو جو ہے وہ کیوں، اس لیے کہ خدا آپ کو پسند کرتا ہے. خدا نے انبیاء کے اوپر ذمہ داری ڈالی. خدا ہر ایک کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالتا. خدا ان بندوں کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہے جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، جو جانتا ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو پوری کر سکیں گے. جب یہ کنسپٹ لوگوں میں عام ہوگا تو وہ جو ہے ان لوگوں کی بلکہ آگے بڑھ کر خدمت کریں گے. اب امریکہ کے اندر یہی چیز کو یہ لوگ فیس کرتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ ہمیں چوز کیا ہے ایک بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو ناؤ وی آر ان بلیسنگ، ہمیں خدا کی بلیسنگ مل رہی ہے. اور واقعی میں آپ یقین کریں جب وہ اس چیز کو، یہ کنسپٹ کو آگے لے کر آتے ہیں تو ان کے اوپر واقعی میں بلیسنگ ہوتی ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے جیسا تم میرے بارے میں گمان کرو گے میں ویسا ہی تمہارے ساتھ سلوک کروں گا. بے شک بے تو شک. جب وہ خدا کی جب وہ بلیسنگ کاؤنٹ کرتے ہیں ایک بچے کو تو واقعی میں خدا کی بلیسنگ آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے. تو یہ کنسپٹ کو بہت زیادہ آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. ہم خدا کی مخلوق ہیں. اگر خدا نے ایک چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ وہ چیلنج ہے تو وہ صرف ایک بندے کے لیے چیلنج نہیں ہے بلکہ دوسروں لوگوں کے لیے بھی چیلنج ہے. اور جب وہ بلیسنگ کاؤنٹ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس گھر کے اوپر، اس ماں کے اوپر، اس باپ کے اوپر، اس بہن بھائیوں کے اوپر، اس بندے پہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہے ایک خوشحالی کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل نو ڈاؤٹ. یہ چیز لے کر آنا چاہیے ہمیں. تو یہ کنسپٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں اس چیز کے اوپر لیکچرز کی ضرورت ہے، اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، سیمینارز کی ضرورت ہے، اور جو ہے ان رائٹنگ آپ کو آرٹیکلس لکھنے کی ضرورت ہے. نیوز پیپر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کو پبلسائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ کیونکہ تحریک آپ چلائیں، انقلاب لے کر آئیں اس چیز کو. کیونکہ اگر آپ یہ چیز کر رہی ہیں تو آپ اس کو یہاں پر اسٹاپ نہ کریں، انٹرویوز کے اوپر اسٹاپ نہ کریں، اس کو ایک انقلاب کی شکل دیں کہ اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ جو ہے دیکھیں گے کہ لوگوں کے دھیرے، کیونکہ جب آپ کی ایک دیکھیے ہم جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پوزیٹیو جو ریز ہے، ہماری جو تھنکنگس ہے وہ سراؤنڈنگ میں پھیلنی شروع ہو جاتی ہیں. جب سراؤنڈنگ میں پھیلنی شروع ہو جاتی ہے تو آپ کی پوزیٹیونیس کو اللہ تعالیٰ بہت ایکسیپٹ کرتا ہے اس چیز کو. اور جب آپ پوزیٹیو جو آپ کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کا پھر مددگار ہو جاتا ہے. پھر جو ہے وہ دنیا چاہے جو بھی کہے، کیونکہ یہ چیز ہم اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تو چھوٹے چھوٹے پیمانے پر آپ کریں، ایک گھر سے 2 گھر سے شروع کریں تاکہ لوگوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے. اور آمین. سب کے گھروں میں ایسا ہی ہے. اور ایک بات میں یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ود ان دا سٹیز جیسے لاہور، کراچی، اسلام آباد، پاکستان کے اندر جو شہر کے اندر لوگ رہتے ہیں ان کو کافی زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے. اب میڈیا پہ بھی لوگ اتنے زیادہ ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، وہ خود ہی اپنی سٹوریز بنا کے اپنی اچیومنٹس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ولیجز کے اندر کافی زیادہ اویئرنیس کی ابھی بھی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھے اور اسی ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ ضرور کام کریں گے. اور ہم اپنے ہر انٹرویو کے اندر اس پوائنٹ کو ضرور ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈسیبلٹی کی بات کریں تو اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی بیریئرس ہیں، چاہے وہ سوسائٹی کے ہیں، چاہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشنل پرابلمس ہیں یا کچھ بھی ہے، تو ہم اس کو ضرور ہائی لائٹ کریں. جاتے جاتے آپ مجھے یہ بتائیے گا کوئی ایسا خوبصورت لمحہ آپ کی زندگی کا جس سے آپ نے بہت کچھ لرن کیا ہو اور ابھی تک آپ اس کو بھولی نہیں ہے، جو آپ نے بشارت احمد صاحب کے ساتھ زندگی گزاری اور اس کو آپ آج سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گی کہ کافی لوگوں کو انسپریشن بھی ملے، خوشی بھی ملے، اور ایک ایسا میسج جائے کہ جو مائیں، جو والدین سوچتے ہیں کہ ڈسیبلٹی والے بچوں کو شادی والی رسپانسبلٹی میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. جیسے آپ ایک اچھی لائف گزار رہی ہیں، ماشاءاللہ سے اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آگے بھی آپ اس کو اچھی طرح سے جیے. 36 سال آپ کے اکٹھے گزرے اور کئی اور آپ سال آپ اکٹھے گزارے، بہت خوشیاں آپ کے پاس آئیں. تو آپ کوئی ایسا خوبصورت واقعہ یا انسیڈنٹ آپ شیئر کرنا چاہیں گے ایس این ٹی کی فیملی کے ساتھ؟
वैसे तो मेरी शादीशुदा जिंदगी और बशारत के साथ बहुत खूबसूरत लम्हात गुजरे हैं और बहुत ही अच्छा रहा है हमारा साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमेशा खैरियत रखे, आफियत रखे, और बशारत साहब को जो खैरियत के साथ लेकर आए यहाँ पे मैं आमीन बहुत इंशाल्लाह। मिस कर रही हूँ। सबसे ज्यादा हमारे लिए जो चैलेंज था पेरेंट्स बनना। जब हमारा बड़ा बेटा पैदा हुआ तो हम दोनों की खुशी की इंतहा नहीं थी। सही। बहुत ज्यादा हमारे लिए एक कहते ना एक जिंदगी का एक खूबसूरत तरीन लम्हा था हम दोनों मियाँ बीवी के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो वो चीज जो है वो आज तक मेरी निगाहों में वो सीन नहीं भूलता। जब मैंने आंखें खोली तो बशारत साहब की आंखों में भी आंसू थे कि हम माँ बाप बन गए हैं। तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीन लम्हा था। वैसे तो इतने लम्हात हैं खूबसूरत और यादगार हमारी जिंदगी में कि अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हैंडीकैप कपल शादी करें वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना करें और ये सोच कर करें कि ये जो है हमारे लिए सॉरी मेरा गला सुबह के वक्त मेरा गला हमेशा खराब होता है। आई अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं है। बहुत खूबसूरत बात की आपने कि एक्सपेक्टेशंस हाई नहीं होनी चाहिए, वो चाहे डिसेबिलिटी वाले अफराद हो चाहे नॉन डिसेबल हो। देखिए हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन होते हैं, वो एक होता है ना लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। फेरी टेल वाली स्टोरीज हर जगह पे नहीं होती, क्योंकि देखिए हम घर में रहते हैं, अपने भाइयों के साथ रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जब हम रहते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ कंसिडरेशन, गिव एंड टेक होता है। कुछ हम अपने पेरेंट्स को दे रहे होते हैं, कुछ वो हमें दे रहे होते हैं, तो वो इसमें कोई एहसान नहीं होता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बेटी की हैसियत से मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अब्बू एक फादर की हैसियत से मेरे लिए उतना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी यही होता है कि लड़की को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। इन केस अगर हस्बैंड नहीं है, और अगर हस्बैंड अंडरस्टैंडिंग है तो बीवी अगर नहीं है, तो वो इसी बेस पे रिलेशनशिप चलेगा। हम बहुत ज्यादा फैंसी लाइफ किसी की भी नहीं होती, ये आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आपके एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से बहुत हाई नहीं होगी और आप एक दूसरे के लिए करते जाएंगे, तो मैं आपको ये हमारा जो भी ताल्लुक आपस में हो, आप यकीन करें कि उसके अंदर खुलूस बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, किसी भी रिलेशन में लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। माजरत के साथ वो सुबह हमेशा यही रहती है मुझे, ये देखिए खुलूस जो है ना, आप अल्लाह ताला से की इबादत करें, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। जब तक के आपको खुलूस के साथ आप नहीं करेंगे तो वो इबादत भी इबादत नहीं होती। तो खुलूस के साथ जो भी रिश्ता आप कायम करें, खुलूस के साथ करें, अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत साथ देगा, यकीन करें बहुत साथ देगा। और आप अपने दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत का जज्बा रखें, अल्लाह ताला आपको चारों तरफ से फल फूल लगाएगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की। और मैं यहाँ पे इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम जैसे कोई घर बनाते हैं या जिंदगी में हम कुछ भी प्लान करते हैं कि हमने ये करना है और इन फ्यूचर ये चीज होगी, तो उस सारी चीज में खूबसूरती तब आती है जब आपकी लॉयल्टी, आपकी होनेस्ट जो फीलिंग्स होती हैं और आपकी कमिटमेंट कितनी ज्यादा उस बंदे के साथ या उस जॉब के साथ या उस प्रोफेशन के साथ होती है। तो वो आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जब तक हम अपने रिलेशंस में होनेस्ट नहीं होंगे, मोहब्बत का एलिमेंट नहीं होगा, देखने वाले की नज़र खूबसूरत होती है, आपका दिल खूबसूरत होना चाहिए, तो वो रिश्ता ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लग जाता है। थैंक यू सो मच बतूल, आज आपने हमें ज्वाइन किया। और मैं बशारत अहमद साहब को भी लास्ट में लूंगी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम 3 लोग लाइव कन्वर्सेशन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ऑप्शन नजर नहीं आया, तो इसलिए मैंने टीम SMT ने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। हम कोशिश करेंगे कि उसको पहले आपके साथ शेयर करेंगे, और बहुत अच्छा म्यूजिक बैकग्राउंड और सब कुछ, हमें आपकी कुछ पिक्चर्स कलेक्ट की और उसको हमने जी तो आपकी एनिवर्सरी पे हमने इसको बनाया। और आपको ये स्पेशली फील करवाने के लिए, आप अमेरिका में, वो पाकिस्तान में, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं,
اور آج 36 سال جو آپ نے مکمل کیے، انشاءاللہ ہماری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ آنے والے کئی سالوں میں اکٹھے رہیں اور ایک دوسرے کا مضبوطی سے ہاتھ تھامے رکھے، خوش اور آباد رہیں. اور آپ جیسی خاتون تو میرے خیال سے اب بہت پیاری ہیں، بہت نفیس ہیں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. بہت بہت شکریہ، خوش رہیے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقاصد کو بہت بہت کامیابی سے آمین آگے آمین کی طرف رواں دواں رکھے. آمین. تھینک یو، بہت آمین. خوش. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اور ابھی آپ دیکھیے گا بشارت احمد صاحب کو میں لائیو ہوں گی، تھوڑی سی ان کے ساتھ کنورسیشن کریں گے اور پھر ہم اس کو یہاں پہ آج کے سیشن کو اینڈ کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو مائی ڈیئر، تھینک یو. آپ بھی. کہ میں پہلے بھی میں نے یہی عرض کیا تھا کہ میں تو کافی گفتگو آپ لوگوں سے کر چکا ہوں، اور اب اس دفعہ بطول کو نمبر دینا چاہیے تھا، اور اچھا ہو گیا کہ آپ نے گفتگو کر لی ان سے، وہ کچھ نئی باتیں آپ کو پتہ چلی، بڑی اچھی بات ہے. شی از ویری گریسفل لیڈی ماشاءاللہ، اور بہت بہت نفیس خاتون ہے، بہت جینون انہوں نے باتیں کی، اور دا وے شی ریسپونڈیڈ بیک، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی مطلب اب مجھے سمجھ آیا کہ آپ ان کے اتنے زیادہ فین کیوں ہیں. آپ کو ضرور ہونا چاہیے، اور اتنی خوبصورت خاتون آپ کی زندگی میں ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اور صرف آؤٹ سائڈ پہ نہیں بلکہ انٹرنلی بھی ان کی خوبصورتی انسان کو فیل ہو جاتی، کچھ وائبس آتی ہیں آپ کو. اور ہم نے ان کے ساتھ کافی ڈسکشن کی، اور میں آج کہنا چاہوں گی کہ آپ نے جو زندگی کے دونوں نے 36 سال جو ساتھ گزارے اور آپ ایس ایم ٹی کا حصہ بنے، آپ نے اپنی وہ خوشی ہمارے ساتھ شیئر کی. تھینک یو سو مچ سر، بہت گریٹفل ہیں آپ کے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کہ ہماری والدہ کے لیے دعا کیجیے. جی ان کی طبیعت انشاءاللہ. بہت خراب ہے. آپ سے اور آپ کے باقی ساتھیوں سے یہ میری ریکویسٹ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے. انہوں نے بھی جو ہے بڑی لمبی شادی شدہ زندگی گزاری ہماری والدین نے بھی. تو آج کل کے دور میں یہ کمٹمنٹ اب کم ہو گئی ہے، کیونکہ آج کل کمپرومائز جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے نہیں کرتے، زیادہ نہیں کرتے، بالکل ایسا ہی ہے. میٹر. اس کے علاوہ ایک آدھ اور پوائنٹ جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا آپ کی جی کہ ضروری نہیں ہے کہ سویئر ہینڈی کیپ ڈیش ہینڈی کیپ کے ساتھ شادی کریں. اچھا صحیح. نارمل جسے کہتے ہیں سو کالڈ، وہ تھوڑے بہت ہینڈی کیپ کے ساتھ کر لے یا سویئر کے ساتھ، یا سو کالڈ نارمل. جی میچنگ ہوتا ہے. وہ بلائنڈ ہے، وہ کسی ڈفرینٹلی ایبلڈ کے ساتھ کر لے، یو کین میچ آلسو. تو زیادہ کہ نارمل اور ہینڈی کیپ کو ملا کے یونین فارم. بالکل آپ کی بات ہی جی بالکل صحیح. ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری اکثر ہوتی ہیں آج کل. جتنا بھی آپ کوشش کریں گے تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کو کم سے کم رکھیں. بالکل ایسی بات ہے. تھینک یو سو ویری مچ. اور بطول صاحبہ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج آپ کی جو ویڈنگ اینیورسری ہے، آپ ان کو کیا وش کرنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ان کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم تعاطف نبھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر سو امیزنگ، آپ بہت اچھے انسان ہیں اور ایک کمپوزڈ پرسن. آپ نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. اور ایس ایم ٹی کے تھرو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دونوں ہمارے لیے سپر سٹار ہیں، اسپیشل کپل ہیں ہماری ٹیم کا، ہماری فیملی کا. اور مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھے ایک بہت اچھے انسان سے ملوایا آج. تھینک یو سو مچ سر. خوش رہیں، آباد رہیں. ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہے آپ کے ساتھ، ہم شیئر کریں گے، پھر ہم سوشل میڈیا کے پیج پہ شیئر کریں گے. تو میں جاتے جاتے درود تنجینہ پڑھ کے اور درود ابراہیمی پڑھ کے آپ کی والدہ کے لیے اسپیشلی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد
صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكسيلنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع الباليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى وبارك وسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين ثم آمين. یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ رسالت میں دعا کرتے ہیں بشارت احمد صاحب کی والدہ کے لیے، تو ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور تمام امہات مسلمین پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما، جیسے تو نے ہمارے اوپر کرم کیا اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے نبی کی وجہ سے، اور تمام مسلمانوں کو کرونا وائرس کی وبا سے محفوظ فرما۔ ہمیں جوائن کیا ان سب کا بہت بہت تھینکس کہنا چاہوں گی۔ تھینک یو سو مچ ایوری ون، اور اس طرح ویلیو چین کریٹ کر سکے کہ دے آر ناٹ ڈسیبل، دے آر ڈیفرنٹلی ایبل۔ اللہ حافظ۔